بہت غور سے دیکھے تھے کہ یہاں کے بڑھوا کا ہوئے گے، سب لڑکے لڑکا بیٹھے ہیں، یا تو بڑھوا ہے نہیں، یا تو کہوں جنگ پر چلے گئے معلوم۔ بغیر بڑھوا کے لڑکا کہاں ہے جی؟ بتاؤ، بوڑھے لوگوں کو اور بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کو دیکھ کر نوجوان بھی رغبت حاصل کریں۔ محفل میلاد میں بیٹھو، کوئی مسئلہ نہ معلوم ہو تو اس سے پوچھو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم علم والوں سے مسئلہ پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں جانکاری نہ ہو پوچھو۔ تو یہ محفل میلاد میں آنے کے بعد آدمی کو دین کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن ایمان آئی ہیں ویسے جب کہوں ملی ہیں تب پوچھی ہیں کہ مولانا صاحب وہ آدم علیہ السلام کے نکاح کو پڑھاوا رہا ہے، اب بتاؤ کون رجسٹر میں ڈھونڈا جائے؟ کونوں کہ مولانا صاحب عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ کے کا نام رہا ہے، ای میر پوچھی ہیں، جس کا معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں کہ جن کے چھوڑنے سے ہمارا وضو نہیں ہوگا، نہانے میں کتنی چیزیں ضروری ہیں جن کے چھوڑنے سے ہم پاک نہیں ہوں گے، نماز میں کتنی شرطیں ہیں، کتنے ارکان ہیں کہ ان میں سے کوئی چھوٹ جائے تو ہماری نماز نہ ہوگی، نکاح میں کتنی چیزیں ضروری ہیں۔ ابھی ایک صاحب کا فون آیا بنارس سے ایک لڑکے کے کہ ہم ایک بٹیا سے دوستی کہہ رہا ہے تو اب سے نکاح کر لیا۔ ہم اسے کہا تو کا نکاح میں قبول کیا؟ وہ کہے، ہم نے اسے کہا تجھے اپنے نکاح میں لیا، بٹیا کا ہم نے قبول کیا، تو مولانا صاحب نکاح ہوئی گوا؟ تو ہم نے کہا نکاح میں ایجاب و قبول رکن ہے اور گواہ ہونا شرط ہے، جب تک دو گواہ نہیں ہوں گے نکاح کا وجود نہیں ہوگا۔ جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، ایسے ہی بغیر گواہ کے نکاح نہیں ہوگا۔ تو مسائل ہمیں پوچھنا چاہیے، علم والوں سے مسئلہ پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ تو محفل میلاد یہ علم کی جانکاری کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تدارس العلم ساعة من اللیل، رات میں 1 گھنٹہ دین کی باتوں کا سننا سنانا خیر من احیائها، پوری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ان محفلوں کی بڑی برکتیں ہیں، اس لیے نبی سے عشق کرو، اور جس کے دل میں نبی کا عشق ہوگا اس کے چہرے سے داڑھی غائب نہیں ہوگی، ورنہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اے نوجوانوں سوچ لو کہ دنیا میں 1,24,000 یا 2,24,000 نبی تشریف لائے کم و بیش، لیکن کسی نبی نے داڑھی نہیں بنوائی تھی، ہر نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا حجۃ الوداع، اس میں 1,40,000 صحابہ موجود تھے، لیکن کسی صحابی کے چہرے سے داڑھی نہیں ہٹی تھی۔ امت محمدیہ میں سب سے پہلے مسلمانوں میں داڑھی بنوانے والا کون؟ یزید ہے، یزید جو امام حسین کا قاتل ہے، تخت پہ بیٹھا اس وقت اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، اور بیٹھتے بیٹھتے دربار سجایا، نائی کو بلایا اور لوگوں سے کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ نبی کی اس سنت کو مٹانے والا پہلے میں ہوں، معاذ اللہ۔ اے لوگو، اے نوجوانوں، یزید نے داڑھی بنوائی ہے، حسین نے نہیں بنوائی۔ آپ سب الحمدللہ حسینی ہوں۔
حسین کے چہرے پر داڑھی تھی، ان کے ابا حضرت علی شیر خدا کے چہرے پہ داڑھی تھی، اور ایسی داڑھی تھی حضرت علی شیر خدا کی کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت آئی، حضرت علی سے کہنے لگی کہ سنا ہے کہ آپ باب العلم ہو، تمہارے پیغمبر نے کہا ہے۔ باب العلم کا مطلب علم کے دروازہ۔ تو کہا ہاں الحمدللہ میرے نبی نے کہا ہے۔ تو کہا اچھا اگر تم باب العلم ہو تو یہ بتاؤ کہ تمہارے چہرے پہ داڑھی کے بال اتنے گھنے اگے ہوئے ہیں اور ہمارے چہرے پہ داڑھی کے بال یکا دکا ہیا ہوا کہیں کہیں، ایسا کیوں؟ اگر باب العلم ہو تو قرآن سے اس کا جواب دو۔ حضرت علی شیر خدا نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، کہاں اس کا بیان بھی اللہ نے قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ فرماتا والبلد الطیب یخرج نباتہ کثیرا باذن ربہ، کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے اپنے رب کے حکم سے پودا زیادہ اگاتی ہے۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے پودا زیادہ اگاتی ہے۔ والذی خبثا، اور وہ زمین جو خبیث ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، وہ پودا نہیں نکالا کرتے مگر یکا دکا۔ جیسے اس نے سوال کیا حضرت علی کا علم دیکھو ویسے ہی جواب دیا کہ اس میں بھی یکا دکا کا لفظ آ گیا۔ تب یہودی نے کہا تھا، کہا علی خدا کی قسم آج یقین ہو گیا کہ تمہارے پیغمبر کی نبوت بھی سچی ہے، رسالت بھی سچی ہے، جو انہوں نے کہا وہ سب برحق کہا، اس لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں کی وہ پوری جماعت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ تو اے لوگو، یہ حضرت علی کی داڑھی تھی کہ بے ایمانوں نے دیکھا تو ایمان کی دولت مل گئی، اور آپ ایمان والے ہو اور آپ کے چہرے سے داڑھی غائب ہے۔ اللہ کے لیے داڑھی رکھا لو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے، نیکیاں کر لو۔ حضور مفتی نانپارہ علیہ رحمہ کہا کرتے تھے، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، اور جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ۔ مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، کسی یتیم غریب کا گھر بنا دو، کسی مریض کا علاج کرا دو، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ ہندو مسلم بھی مت دیکھو، چاہے کوئی ہندو چاہے مسلمان ہو، بھوکا ہو تو اسے کھلا دو، خدا راضی ہو جائے گا۔ ننگا ہو کپڑا پہنا دو، مصیبت میں سہارا بن جاؤ۔ ہندو مسلم نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، ہمارے باپ آدم کی اولاد یہ بھی ہے، ہم بھی ہیں۔ کر لو کچھ کام۔ جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ تھوڑی سی زندگی میں خدا کو راضی کرنے کی کوشش کر لو، چہرے پہ داڑھی سجا کر عاشق رسول بن جاؤ۔ عاشق رسول کی پہچان ہے کہ دیکھنے میں وہ غلام نبی لگے کہ نبی کے غلام ہیں، ورنہ تو صرف دعویٰ ہے کہ میں عاشق ہوں عاشق ہوں، ورنہ حال تو ایسے ہی ہوگا۔ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک نواب صاحب تھے، ان کے گھر میں چور گھسا چوری کرے لیے،
اور نواب صاحب کی آوت رہے کھانسی. جیسے گھر میں گھسا وہ نواب صاحب کے کھانسی آئے گئے. بس چوروا کہیں سری جاگت ہے کہا بجھٹ سے ان کے تخت کے نیچے گھسی گا. اور نواب صاحب دیکھ لی. اب ان کے کہاں نیند آوے والی. چور گھر میں گھسا. اب نواب صاحب کے کھانسی آوے کچھ اور کچھ بغیر کھانسی کے کھانسے. ایسے کریں تھکت 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 چوروا کہیں سویرے تک برف کی سلی بنائی دی. اور بھاگے نہیں کہ بھی جاگت ہے سو جائے تب بھاگی. وہ سوئے والے کہاں سویرے تک کے اوپر تھکبے کی ہند. یہاں تک کہ پچلہارا ہوا تو ان کی بیوی پانی لے کے جب پانی لے کے قریب میں تو نواب صاحب تھکتے رہے بہو کے اوپر تھک ماری. بابا غصائے گئے کہے تم اندھے ہو آدمی نہیں دیکھا تو ہمارے اوپر تھک مارے ہو. تو نواب صاحب بڑے افسوس سے کہتے ہیں ہائے افسوس تو میری زندگی بھر کی ساتھی زندگی کی ساتھی اور تو میرا ایک تھوک نہیں برداشت کر سکی اور میرا ایک رات کا ساتھی اور پوری رات میری تھوک برداشت کرتا رہا. تب چوروا جان اس کی تو جانت ہے بس نکل کے بھاگ. اور جب بھاگ تو کہتا اللہ کا شکر ہے آیا تھا کالا بن کے جا رہا ہوں سفید بن کے. یہ عشق ہے. عشق اسے کہتے ہیں کہ اپنے معشوق کے قدموں سے کبھی جدا نہ ہو. اے لوگو چہروں پہ داڑیاں سجا لو نمازوں کی پابندی کر لو ورنہ نماز کے نام پر تم کو بلا بلا کے تمہارا ایمان چھین سکتے ہیں. آؤ نماز پڑھ لو نماز پڑھ. جب تم نماز خود پڑھو گے تو تم کو کوئی کیوں نماز کے نام پر بلائے گا. آج بڑے بڑے بہروپیہ گھوم رہے ہیں. لکھا ہے کتاب میں کہ ایک مرغا ایک پیڑ پر بیٹھا ککرو کر رہا تھا. مرغا بھی بڑا اچھا جانور ہوتا ہے. حدیث پاک میں میرے پیغمبر فرماتے لا تسبوا الدیک اے لوگوں مرغے کو گالی نہ دیا کرو لِأَنَّهُ يُوقَظُ لِلصَّلَاةِ اس لیے کہ تمہیں وہ نماز فجر کے لیے جگایا کرتا ہے. مرغا پچلہارا بولا تھے نا تو کچھ بدتمیز ہیں جو کہیں وہ فوئی سوئے نہیں دیتی کا سارے کاٹ کے کھین لیا. میرے پیغمبر سب جانتے تھے کہ میری امت میں ایسے ناکارہ لوگ ہوں گے جو صبح مرغا بولے گا تو اس کو گالی دیں گے. اسی لیے میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا لا تسبوا الدیک اے لوگوں مرغے کو گالی نہ دیا کرو لِأَنَّهُ يُوقَظُ لِلصَّلَاةِ اس لیے کہ مرغا تمہیں نماز فجر کے لیے جگایا کرتا ہے. ایک پرندہ ہو کر کے نماز کے وقت آواز دے دے تو اس کا درجہ اتنا بلند ہو جائے اور ہم مسلمان ہو کر کے اگر نماز کے لیے دوسروں کو بلا لیں تو اللہ ہمارا درجہ کتنا بلند کرے گا. وہ اذان دینے والا کتنا خوش نصیب ہوگا جو مسجد میں اذان پڑھتا ہے نمازیوں کو بلایا کرتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ان معاویہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ سے روایت ہے فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من اذن جس مسلمان نے اذان پڑھی فَكُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ تو اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جاتا. گویا کہ وہ جہنم سے نجات پا گیا جس نے خدا کے گھر میں اذان پڑھ دی. اے لوگو نماز کے لیے دعوت دیا کرو. تو ایک مرغا پیڑ پر بیٹھا ککرو کرت رہا ہے. قریب میں کہوں رہا ہے بھیڑیا بھیڑیا چٹپٹان کی لاگت ہے کونو شکار ہے بس چٹپٹ چٹپٹ تلاش کرے لاگ. جب ہوئے تو دیکھی کہ مرغا درخت پر ہے. اب بھیڑیا کے کوئی جگاڑ لاگے نہیں ہوگا پکڑے کیا. تب بھیڑیا کا ایک بہانہ سمجھ میں آوا. تب بھیڑیا نے کہا ملا جی آپ نے اذان پکار دی ہے اب نیچے اتریے جماعت سے نماز پڑھ لی جائے.
بھیڑیے نے نماز کے نام پر مرغا کو بلانا چاہا. مرغا بھی نیت سمجھ گیا کہ کچھ نہیں، نماز کے نام پر مجھے نیچے بلا کے یہ مجھے کھانا چاہتی ہے. تو مرغا بیچارہ ادھر ادھر دیکھنے لگا. قریب میں دریا تھی، دریا میں شیر پانی پی رہا تھا. اور مرغا جانتا تھا کہ شیر پانی پی کے دوپہر میں اسی پیڑ کے نیچے آتا ہے. تب مرغا نے بھیڑیے سے کہا، ملا جی رکیے، اذان ہم نے پڑھ دیے، امام صاحب دریا میں وضو بنا رہے ہیں اور ابھی آئیں گے تو جماعت سے نماز پڑھی جائے گی. اب بھیڑیا اور بہت خوش کی لاگت ہے کو مرغا اور ہے. لیکن جب شیر دریا سے وضو پانی پی کر کے اور درخت کی طرف بڑھا اور بھیڑیے نے دیکھا، بس بھیڑیا بھاگ. جب بھاگ تو مرغا پکار کہہ رہے، ملا جی لوٹو لوٹو، امام صاحب آ رہے ہیں. تو بھیڑیا کہے ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو بناوے جی. مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی لکھتے یہی حال ان بے ایمانوں کا ہے کہ بھولے بھالے لوگوں کو پکڑ کر دین سے دور کریں گے، اور جب کوئی جانکار آدمی آئے گا تو کہیں ہم مناظرہ کریں، نہیں ہم عالم نہیں ہیں، ہم تو صرف نماز کی دعوت دیا ہے. ہمارے ہو گاؤں میں ایک جماعت ہے، جب بیٹھے تو ہم گئے، ہم نے کہا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا ہم لوگ نماز کی دعوت دینے آئے ہیں. تو ہم نے کہا نماز کے واجبات بتائیے کہ نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں، بتائیے، نماز کی دعوت دینے آئے ہیں. تو کہیں نہ ہم کہوں مولانا تھورو ہیں میں ایک خصاحب رہے گالی دہن، کہیں جب مولانا نہیں ہو جانا نہیں تو یہاں کرے کا ہے. تو اس لیے دین کے جانکار بنو، چہرے پہ داڑھی رکھا لو، نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کر لو، مسجدوں میں جایا کرو. قرآن کریم میں اللہ فرماتا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. جو مومن ہوتے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے نماز اور ایک ہے ماں باپ. حضور سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن کون عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کے وقت پر نماز کو ادا کر لینا. ثم ای العمل احب الی اللہ، پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نماز کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہوگا؟ تو نماز کے بعد حضور نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا. نماز کے بعد اگر کوئی عبادت خدا کو پسند ہے تو ماں باپ کو خوش کرنا. اس لیے لوگوں نمازیں بھی پڑھو اور اپنے ماں باپ کو راضی بھی رکھو. لیکن آج افسوس ہے، دیکھو 17 جگہ قرآن کریم میں، کئی جگہ 17 جگہ اللہ تعالیٰ نے پلٹ پلٹ کے فرمایا کہ ماں باپ پر احسان کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کا شکر ادا کرو. اور پیر کے بارے میں کہوں نہیں لکھا ہے، یکو دفعہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ پیر کی خدمت کرو. لیکن آج ہم پیر کے پیچھے دیوانہ اور ماں باپ کو بھولے بیٹھے. لوگوں حدیث پاک میں ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. 3 لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کر لیتا. نمبر 1 پر ماں باپ کی دعا اولاد کے بارے میں، کہ ماں باپ اولاد کے بارے میں دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا کو ٹھکراتا نہیں. دوسرے نمبر پر کوئی مسافر ہو، سفر میں ہو اور اس کا سہارا بن جاؤ، وہ دعا دے دے گا تو حضور فرماتے اس کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. اور تیسرے نمبر پر کوئی پریشان حال ہو، مظلوم، بیماریوں میں مبتلا ہو، غربت میں مبتلا ہو، بے سہارا بن چکا ہو، اس کا سہارا بن جاؤ، اور اگر وہ دعا دے دے تو اللہ اس کی دعا کو کبھی نہیں ٹھکراتا. یہ تینوں میں یہاں پیر صاحب آئے،
تینوں میں پیر صاحب کو بھی نہیں بتایا. اے لوگو، پیر حقیقی پیر ہے کون؟ پیر وہی ہے جو ماں باپ کی طرف توجہ دلائے، نماز کی طرف توجہ دلائے. اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ مارہرہ ہے. مارہرہ میں حضور سید نجیب حیدر میاں سجادہ نشین ہیں. ہر سال عرس قاسمی نوری میں بیان کرتے ہیں، اے میرے لاکھوں کی تعداد میں آنے والے برکاتی مریدو، تم اس لیے مارہرہ آئے ہو کہ تمہارا پیر تم کو بخشوا دے گا. کہتے خدا کی قسم، جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہوں گے پیر تمہارے کام نہیں آ پائے گا. پہلے ماں باپ کو راضی کرو. کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ پیر کی رضا میں باپ خدا کی رضا ہے، پیر کی خوشنودی میں اللہ رسول کی خوشنودی نہیں، لیکن یہ ضرور حدیث میں لکھا ہے، رضا الرب فی رضا الوالدین، تمہارے رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے. اس لیے لوگوں، ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اور جو پیر کامل ہوتا ہے اس کی نظر پڑتی ہے تو مرید کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. لیکن پیر کامل بہت کم ہیں ابھی. دجال بہت ٹہرت ہے پیر کی شکل میں. ایک پیر صاحب پہنچے گاؤں میں یہاں، تو ایک آدمی دعوت لے گا گھرے کے 2 منزلہ مکان رہا تو اوپر والے مکان میں بیٹھے، گھر میں کھانا بنے تیاری ہوئے، پیر صاحب بیٹھے، کچھ ان کے مرید بیٹھے تھروا ٹائپ کے. مرید پیر صاحب بیٹھے رہے اس کے بعد کہتے ہیں دھت 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 دھت، تو سب ہر بھر دیکھے لائے، کہیں ارے یہاں کو کتوں نہیں کہ کا بھگاوت ہے 2 منزلہ چھت پر. کہیں حضرت یہاں کو کتوں نے یہاں کی کا بھگاوت ہے. کہیں وہ کعبہ شریف میں کتا گھسا جا رہا تھا اسی کو بھگایا. تو جو مرید تھروا رہا ہے کہیں ہاں ہمارے پیر صاحب تو بہت پہنچ والے ہیں ہو، یہاں بیٹھے رہے ہو کعبہ میں کتا گھسا جاتا رہے بھگائے دن. بتاؤ وہاں کعبہ میں کتا جائی، حدود حرم جہاں تک حرم کی حدود ہے اس کے اندر تو کتا جا نہیں سکتا، اور کعبہ میں کتا جاتا رہا. تو مرید اور دیوانہ ہوئی کہ ہمارے پیر بہت پہنچے. لیکن وہ گھر میں جو عورتیاں کھانا بناوت رہے بہت ہوشیار رہے. جب دسترخوان رکھے سو کھانا دے لاگ تو ایک پلیٹ پٹھوے، آدھے پلیٹ میں چاول، آدھے پلیٹ میں یہ گوشت، آدھے میں بھات آدھے میں گوشت. اور پیر صاحب تیہ جب پٹھائیس تو نیچے گوشت اوپر سے بھات. اب کہیں حضرت بسم اللہ کرو تو حضرت سب کے پلیٹ لنگ جھانکے، کہیں سب کے گوشت بھات دھرا ہے، ہمارے میں صرف بھات ہی دھرا ہے. عورتیاں کہیں سرے کھاؤ نا حضرت. تو پھر حضرت ایسے دیکھے کیا بھی کہ یاد آئے تو گسوا دے دے. پھر دیکھیں عورتیاں پھر کہہ رہے کھاؤ نا کاہے بیٹھے ہو. لیکن کیا میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ میری وجہ سے جن کو دعوت ہوئی ان کو گوشت و بھات اور ہم کو صرف بھات ہی بھات دے دیا. بوٹھائیس کچھ رہ کئی سارے دہجرا والے تو کا کعبہ میں کتا دکھائی پڑے گا اور بھات کے نیچے گوشت تو کا نہیں دکھا تھے رے. اتنا کچرا ماری اس کی پیر صاحب کا بھاگت نہیں بنا. ایسے ایسے دجال پھر بھی ٹہلا کرتے ہیں. عورتوں کے بیچ میں بیٹھیں گے. یاد رکھو رسول اللہ کی بیویاں ہم سب کی ماں ہیں. بولو ہیں کہ نہیں؟ قرآن میں لکھا ہے امہات المومنین، نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی پردے کا عالم دیکھو. حضرت عائشہ اور ام سلمہ دونوں بیویاں سرکار کے پاس بیٹھی تھی. اتنے میں اذ جاء عبداللہ ابن ام مکتوم کہ اچانک ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آئے. فقال رسول اللہ احتجبا عنہ، تو سرکار نے دونوں بیویوں سے کہا کہ تم دونوں اس سے پردے میں چلی جاؤ، جبکہ ماں ہے. سرکار نے فرمایا اس سے پردے میں چلی جاؤ. حضرت عائشہ کہتی ہم لوگوں نے کہا ایسا ہوا اعما، اے اللہ کے رسول کیا وہ اندھا نہیں ہے؟ اندھا ہم لوگوں کو دیکھ بھی تو نہیں رہا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے فرمایا ہوا اعما، وہ تو اندھا ہے، ولستما اعما، اور تم دونوں تو اندھی نہیں ہو.
وہ تم کو نہیں دیکھ رہا لیکن تم دونوں تو اس کو دیکھ رہی ہو. اے لوگوں، میرے نبی نے اپنی بیویوں سے اتنا پردہ کروایا اور آج امت کی ماں بہنیں ہمارے لیے اجنبیہ ہیں. اس لیے کوئی پیر کتنا بڑا پہنچا ہو اور اگر عورتوں میں بیٹھتا ہے تو سمجھو وہ دجال ہے، نبی کی سنت کا مخالف ہے. وہ کوئی بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اس پر ضروری ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، نمازوں کی پابندی کرو. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، حدیث